بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان، اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ آپ کو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ چاہتا ہو میں ناکام ہو جاؤں۔ سب کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ جتنی محنت ہو رہی ہے یہ کامیاب ہونے کی ہو رہی ہے، ناکامی سے بچنے کی ہو رہی ہے۔ لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ دنیا میں دو ہی انسان ہیں، یا کامیاب یا ناکام۔ جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، موجود ہیں، چلے گئے، یا کامیاب یا ناکام۔ تو کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا بندے سے، یہ بندے کی کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہے یہ کامیاب ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہے یہ ناکام ہے۔ اللہ جس سے راضی ہیں یہ کامیاب ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی ہے، اللہ کا راضی ہو جانا۔ ہاں، جن بچوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے نا، 3 بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے ماں کی گود میں بات کی ہے۔ اس میں سے ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں، یہ بات اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کے بیٹھی تھی، دودھ پلا رہی تھی۔ ایک بادشاہ گزرا اور شاہی سواری، لوگ آگے پیچھے، حشم و خدم کے ساتھ۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے دودھ چھوڑا اور اس بادشاہ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک عورت گزری، لوگ اس کو مار رہے تھے اور گھسیٹ رہے تھے، جوتے مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ تو ماں کہنے لگی، اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنائیو۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، کہنے لگا، اے اللہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیو۔ ماں حیران کہ یہ بچہ بول رہا ہے، میں نے اس کے لیے شرافت مانگی، یہ انکار کیا، اور یہ ذلیل عورت اور کہتا ہے مجھے اس جیسا بنا، یہ کیا بات ہے؟ تو بچہ پھر بولا کہ ماں، وہ پہلا جو آدمی گزرا تھا نا، دنیا میں بڑا نام ہے، بڑی شہرت، بڑی واہ واہ ہے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائی۔ یہ دوسری عورت جو گزری تھی نا، یہ تو لوگوں نے اس پر بہتان باندھا ہے، یہ تو نیک عورت ہے، اللہ کی ولیہ ہے، یہ تو اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے اس جیسا ہی بنا دیجیے۔ تو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا راضی ہو جانا۔ ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ناراض ہو جانا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہے آپ کامیاب ہو، اور اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ ناکام ہو۔ آپ ایک لکھو نا، ایک لکھو، اس کے بعد لگاؤ 0، کتنے ہو گئے؟ 10، دوسرا 0 100، تیسرا 0 1000، چوتھا 0 10,000، پانچواں 0 1,00,000، صفریں بڑھائی جاؤ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، بنائی جاؤ صفریں۔ اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟
صفر 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 صفر. آپ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، ایک پلاٹ 10 پلاٹ، ایک فیکٹری 10 فیکٹری، ایک ڈگری 10 ڈگری، ایک عہدہ، ساری دنیا کے بادشاہ بنو، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے آپ کیا ہو؟ صفر 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 صفر. آپ ٹکے کے بھی نہیں ہو. ہاں، اس لیے ہمارے بھائیو سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ. اچھا، اب اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ گرمی کا ہے. اور ہیٹر چل رہے ہوں تو یہ علامت ہے کہ موسم کون سا ہے؟ سردی کا ہے. ایک آدمی سائیکل پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ آدمی غریب ہے. ایک آدمی گاڑی پر آ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ پھر گاڑی کی بھی 10 لاکھ کی بھی ہے، 1 کروڑ کی بھی ہے، 4 کروڑ کی بھی ہے. اس کے حساب سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں نا، اس کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ بندہ غریب ہے کہ مالدار ہے. ایک آدمی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تندرست ہے. ایک آدمی سہارے سے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آدمی کیا ہے؟ کمزور ہے، بیمار ہے. اللہ کی رضا کی علامت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں اللہ اسے اعمال کا شوق دیتے ہیں، اللہ اسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اللہ اسے اعمال کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس سے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں. ایک آدمی کو نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو نماز چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو تراویح پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو تراویح چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو روزہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کا سال میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتا اور ایک آدمی کا ہر روز قرآن ختم ہوتا ہے. ایک آدمی کا مسجد میں آنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو مسجد سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کو یہ بات سننا مشکل ہو رہا ہے، ایک آدمی کا ذہن ہے کہ یہ بات ختم ہی نہ ہو. ہاں، اب ہم سب اندازہ لگائیں ہمارے اندر اعمال کا شوق کتنا ہے، نماز کا کتنا شوق ہے. اللہ کے نبی نے مال کا شوق پیدا نہیں کیا، اعمال کا شوق پیدا کیا. پہلی سب میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا، مسجد میں جانے کا شوق پیدا کیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا کیا اور اذان دینے کا شوق پیدا کیا. فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے اذان دینے پر کیا ملتا ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن اندازی کرنی پڑے گی. سب میں شوق آ جائے مجھے اذان دینی ہے. ہاں، اگر تمہیں پتہ لگ جائے پہلی شب میں نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے، قرآن اندازی کرنی پڑے کہ مجھے پہلی شب میں نماز پڑھنا ہے. شوق پیدا کیا ہے اعمال کا. صحابہ مسجد کی طرف آتے تھے نا، قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں، نیکیوں کا شوق. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں. اور میں نہیں 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 نہیں، جتنا تم دور سے آؤ گے ہر قدم پہ تمہیں نیکی ملے گی. عمل کا شوق پیدا کیا. اعمال سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، یہ تو رمضان کے علاوہ بات ہو رہی تھی، رمضان کے علاوہ پوچھا آپ نے آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور میں نے روزہ رکھا ہے. دوسری بات فرمائی آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، حضور میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلا کے آ رہا ہوں. تیسری بات فرمائی آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے، حضور ایک بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں. چوتھی بات فرمائی آج تم میں سے کسی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ حضرت ابوبکر پھر کھڑے ہو گئے، حضور ایک جنازے میں شرکت بھی کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا جس آدمی میں یہ اعمال جمع ہو جائیں گے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اعمال کا شوق پیدا کیا. صحابہ کا شوق مال کا نہیں تھا، کپڑوں کا نہیں تھا، برتنوں کا نہیں تھا، زیور کا نہیں تھا، ٹائل پتھر کا نہیں تھا، چیزوں کا نہیں تھا. صحابہ کا شوق اعمال کا تھا، اعمال کا تھا، اعمال کا تھا. اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہیں. اعمال میں اس لیے ایک عجیب مقدمہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. غریب صحابہ اکٹھے ہوئے، غریب صحابہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مقدمہ لے کر. کیا
کہ حضور یہ مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ وہ کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں برابر برابر، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں برابر برابر، ہاں لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ غلام آزاد کرتے ہیں، یہ صدقے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کر سکتے، مال خرچ کرنے کے عمل میں یہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہ پریشانی تھی۔ آج کیا پریشانی ہے؟ میری تنخواہ تھوڑی ہے، میرا مکان چھوٹا ہے، میرے پیسے تھوڑے ہیں۔ صحابہ کو پریشانی کیا تھی؟ عمل میں پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا، اتنا ثواب اور اجر کمائے گا، اس کے برابر کوئی پہنچ نہیں سکے گا الا یہ کہ وہ بھی کر لے۔ کیا؟ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ واہ ایسا عمل مل گیا، ہمارے برابر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب فجر نماز پڑھی مسجد میں اور بیٹھ کے تسبیح شروع کر دی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے انہیں بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا، ان کی بھی حرص عمل کی، انہیں پتہ لگ گیا اس معاملے کا، تو وہ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا اس تسبیح کا، وہ تسبیح تو انہوں نے بھی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ میرے بھائیو اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اعمال سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ تو سب نیت کرو بھائی اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے انشاءاللہ۔ اپنی نماز کا اہتمام، رمضان ہے روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے، ساری رات جاگتے ہیں تراویح نہیں پڑھتے، مسجد کے باہر بیٹھے ہیں تراویح نہیں پڑھتے۔ ایک سجدے پر 1500 نیکی ملے گی، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملے گی، ایک سجدے پر جنت میں محل تیار ہوگا، 20 تراویح پڑھے گا 60,000 نیکیاں ملیں گی۔ اور وہ وقت کہاں گزار دیا؟ باہر چارپائی پہ بیٹھے ہیں۔ تراویح پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ رمضان آخری عشرہ کم از کم 3 سپارے روز، کم از کم۔ آپ سب دیکھو، آپ 3 سپارے پڑھتے ہو، کم از کم 1 سپارہ پڑھتے ہو۔ رمضان ختم ہونے کو ہے، آپ نے کتنے قرآن ختم کیے؟ قرآن کا شوق ہو، ذکر کا شوق ہو۔ آپ نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کثرت سے پڑھو، 100 دفعہ نہیں کہا، 200 دفعہ نہیں، کثرت سے پڑھو۔ اور حدیث میں آتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسرا استغفار کی کثرت کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں استغفار کس سے کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور چھوٹا سا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ وہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار کرو گے اللہ کی رحمتیں برسیں گی تمہارے پر۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ استغفار کی کثرت کریں۔ تیسری چیز اللہ سے جنت مانگیں، چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگیں۔ تو میرے بھائیو اعمال کا اہتمام، اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ یہ اعمال کا مہینہ ہے، یہ اعمال کا عشرہ ہے، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے، تہجد پڑھیں۔
تو سب نیت کرو بھئی اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اس کو اللہ سے مانگیں اے اللہ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرما, اعمال کی توفیق عطا فرما. اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, نیت کریں اعمال سے, اعمال کا اہتمام کرنا ہے. دعا مانگیں اے اللہ اعمال کی توفیق دے دے. کوشش کریں اعمال میں آگے بڑھنے کی. تبلیغ کیا ہے؟ یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ, یہ بات لوگوں کو سمجھاؤ. اپنے گھروں کو اعمال سے آباد کرو, اپنی زندگی میں اعمال لے کر آؤ. اعمال سے دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنائے گی. اپنا نظام الاوقات بنائیں, سب طے کریں. مجھے اتنا روزانہ قرآن پڑھنا ہے, اتنا مجھے ذکر کرنا ہے, اتنی دیر مجھے دعا مانگنی ہے, یہ وقت میرا گھر کا ہے, یہ وقت میرا مسجد کا ہے, یہ وقت میرا قرآن کا ہے, یہ وقت میرا ذکر کا ہے, یہ وقت میرا دین تعلیم کا ہے. طے کریں کچھ بھائی. ایسی بیٹھے سو رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں, ساری رات جاگ کر 2 رکعت نفل تہجد نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا, سب کریں گے نا انشاءاللہ بھائی.